السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، میرے ساتھ حماد حسن۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف کی خیبر پختونخوا میں جو سیاسی قیادت ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علیمین گنڈاپور، گورنر اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کا موضوع جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو ایک اعتماد میں لینا تھا اور ان سے مشورہ تھا۔ لیکن اس ملاقات کو عجیب و غریب طریقے سے پورٹرے کیا گیا، کیونکہ آج مذاکرات ہونے چارٹ آف ڈیمانڈ بھی آ گیا، لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی، اور پھر عمران خان نے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی بڑی تعریف کی، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر ذرائع سے یہ خبر بھی آئی کہ جناب یہ بیرسٹر گوہر نے اس کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ دہشت گردی کے امور سے نمٹنے کے حوالے سے جو اس پر تھی، لیکن اس ملاقات کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ تو یہ تو گڑبڑ نہیں ہو گئی؟ وہ جو حماد صاحب کیا کہانی کیا ہے یہ مائک ذرا۔ کہانی یہ ہے صدیقی صاحب ہاں کہ جب پشاور میں ملاقات ہونے کا فیصلہ ہوا اور تمام سیاسی قیادت کو، خصوصاً پختون بیلٹ میں سیاست کرنے والے لوگوں کو بلانا تھا، ہاں اور ان لوگوں میں ایمل ولی بھی تھے، ان میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان صاحب بھی تھے، آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی تھے، سابق وزرائے اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ، حیدر ہوتی، مولانا عطاء الرحمان، مولانا عطاء الرحمان تو خیر وہ تو جمعیت العلماء اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر ہے کہ گنڈاپور صاحب نے اس میں شرکت کرنی تھی، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ نہ دبا دیے گا ورنہ بند ہو جائے گا۔ اچھا، ظاہر ہے صوبے کے چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا میٹنگ کے دوران۔ جب میٹنگ شروع ہوئی نا تو چیف ایگزیکٹو صاحب نے صرف چند باتیں کی، اور وہ باتیں لڑائی تھی جو گورنر کے ساتھ لڑے۔ اس خبر کو اگر آپ نے دیکھا، میں نے بریک کیا تھا کہ گورنر کے ساتھ بھی لڑے۔ اچھا، تو خیر جب میٹنگ شروع ہوئی، اچھا میٹنگ سے پہلے بیرسٹر گوہر یہاں پہ تھے، تو پھر دیکھا گیا کہ بھائی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور تو موجود ہیں، لیکن وہ تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے نمائندگی کر رہے، پارٹی لیڈرشپ کو بھی بلانا چاہیے۔ تو جو میری انفارمیشن ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب ادھر تھے اسلام آباد میں، ان کو فوری طور پر اطلاع دی گئی کہ آپ نے میٹنگ میں پہنچنا ہے، اور کافی دیر ہو رہی تھی، تو جو میرے انفارمیشن ہے ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا گیا، اچھا، اسلام آباد سے پشاور، اور پھر وہ اس میٹنگ میں شامل بھی ہوئے۔ میٹنگ بڑی اچھی رہی، یعنی 4 گھنٹے تک طویل میٹنگ تھی۔ اس کو کور کمانڈر پشاور نے بہت تفصیلی بریفنگ دی، اور جب وہ بریفنگ دے رہے تھے تو پولیٹیکل جو وہاں پہ رہنما موجود تھے، ان سب نے باری باری سوال بھی پوچھے اس حوالے سے، چونکہ وہ سابق چیف منسٹرز بھی اس میں موجود تھے، اور ان کے پاس بہت سارے انفارمیشن بھی تھے، وہ جانتے بھی اس معاملات کو، تو ان لوگوں نے بہت سارے سوالات بھی پوچھے، لیکن گنڈاپور صاحب نے کوئی سوال نہیں پوچھا، نہ کوئی ان پٹ دیا، دوسروں نے ان پٹ دیا۔ اس دوران جب گورنر نے بات کی، جب باتیں شروع ہوئی تو ظاہر ہے پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی فوج کی اور آرمی چیف کی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھی بات ہے کہ اداروں کی تعریف ہو، اس پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر آپ ایک بات کریں اور باہر دوسری بات کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے اداروں کی تعریف کریں۔ خیر تفصیل سے بات ہوئی، گورنر صاحب نے جب پھر 520 ارب جو دہشت گردی کی مد میں ملے تھے صوبے کے، اس حوالے سے پوچھا تو گنڈاپور صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ چپ کرے۔ کس کو کہا؟ گورنر کو۔ اچھا، یہ کزن بھی ہے نا آپس میں؟ یہ آپس میں کزن بھی ہے، یہ شکار بھی کھیلتے تھے، یہ دونوں تھے۔
اور آج کل ایک بہت اہم بیوروکریٹ ہے ہمارے دوست ہے, میں نام نہیں لیتا, پشاور میں تعینات ہے, یہ تینوں شکار کے دوست تھے. اچھا. اور یہ شکار پر جاتے تھے اور کچھ چلو ہم اس طرف نہیں جاتے, تو پھر شکار کے شکار پر نہیں جاتے. ہاں, شکار کے شکار پہ نہیں جاتے, وہ باتیں نہیں کرتے. تو گورنر سے کہا کہ چپ کریں آپ, یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم پہ الزامات لگاتے ہیں. گورنر نے کہا کہ بھائی میں صوبے کا گورنر ہوں اور میں نے پوچھنا ہے. میرا فون ادھر کے بج رہا ہے, کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے میرے پاس. اچھا, تو گورنر نے کہا کہ بھائی میں گورنر ہوں, اور یہ پھر دوسرے پارٹیسپینٹس نے بھی کہا کہ بھائی وہ گورنر ہیں, ان کو سوال پوچھنے کا اختیار حاصل ہے, صوبے کسٹوڈین ہے. تو خیر گنڈاپور صاحب نے پیر ٹپکتے ہوئے نکل گئے, دوسرے کمرے میں گئے, یعنی واک آؤٹ کر گئے. اچھا, اتنے سادہ آدمی ہے کہ دوسرے کمرے میں گئے تو بالکل ملحے کا کمرہ تھا, اور اس کمرے میں بڑ 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 شور مچانے لگے, غصہ تھے نا. تو اتنے میں ایک افسر آئے, افسر کا مطلب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, سارا آرمی چیف وہاں موجود ہے, تو افسر کا مطلب میں نہیں سمجھوں گا, تو ویسے مجھے نہیں سمجھ. ایک افسر آئے اور انہوں نے گنڈاپور صاحب سے کہا کہ یار چپ کریے, اندر بہت اہم میٹنگ جاری ہے, آپ اتنا شور کر رہے ہیں. تو گنڈاپور صاحب خاموش ہو گئے اور پھر اندر گھس گئے. اچھا, پھر اندر گئے تو اچھا, جب شور بہت مچانا شروع کیا تو آرمی چیف نے انہیں کہا کہ گنڈاپور صاحب آپ بیٹھ جائیں, بات کر لیتے ہیں, سب بات کریں گے. لیکن خیر نکل گئے تھے. تو جب شور مچایا تو پھر ایک افسر نے ذرا گنڈاپور صاحب سے کہا کہ آپ چپ کریں, اندر اجلاس جاری ہے. پھر یہ اندر دوبارہ گئے. جب اندر دوبارہ گئے تو کور کمانڈر نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں. تو چیف منسٹر صاحب نے پھر تشریف رکھی. یہ تو تھی میٹنگ کی صورتحال. اب بیرسٹر گوہر نے کل صدیقی صاحب کہا کہ میں آرمی چیف سے انڈیویجولی نہیں ملا. پہلے تو یہ افواہ اڑائی پی ٹی آئی والوں نے کہ وہ آرمی چیف سے ملے. پھر یہاں پہ جو آپ کی کلیگ ہیں ہماری دوست نورین جنجوعہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انڈیویجولی ملاقات نہیں ہوئی. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ ان کا اجلاس ہوا مذاکراتی کمیٹی کے بعد, اور یہ لوگ پریس کانفرنس کرنے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی تھی. اچھا, یعنی کل کہا کہ نہیں ہوئی, آج کہا کہ ملاقات ہوئی. یہ ملاقات کیا تھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ یعنی کلیئر ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ملاقات ہوئی, یہ تو اب سورسز سے جو ہے وہ ذرائع سے خبریں آ گئی نا کہ یہ جو انسدادی دہشت گردی کے حوالے سے جو مختلف امور ہوتے ہیں اس پہ, لیکن بیرسٹر گوہر نے جو ہے جب سیاسی بات گفتگو کرنے کی کوشش کی تو انہیں کہا گیا کہ جناب اگر آپ نے کوئی سیاسی بات کرنی ہے تو وہ پھر آپ حکومت کے ساتھ ہی کریں. ٹھیک ہے, اور یہ اس طرح اس ملاقات کو سیاسی رنگ دینا جو ہے یہ افسوسناک قرار دیا ذرائع سے. آپ کو پتہ ہے خبر چل رہی ہے, جو میرے انفارمیشن ہے تو اس وقت انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی تھی آرمی چیف کی موجودگی میں, بلکہ انہوں نے بنیر کے حوالے سے, طالبان کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے بات کی تھی. گو کہ وہ باتیں کوئی زیادہ عام نہیں تو پھر یہ جو ملاقات یہ ملاقات کی بات یہ یوں کر رہے ہیں کہ جس حال میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس حال کے بالکل سامنے, اگر کبھی آپ کا جانا ہوا تو آپ دیکھ لیں گے, اس سے ایک کوریڈور سا ہے, ایک کمرہ ہے, اور پھر اس کمرے کے سے آپ اس حال میں داخل ہوتے ہیں. اس کمرے میں آرمی. تو یہ کہاں میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ یہ اسی حال میں, ہاں, کور ہیڈ کوارٹر میں. اچھا, اس کمرے میں آرمی چیف اور کور کمانڈر موجود تھے, اور بیرسٹر صاحب گنڈاپور صاحب کے ساتھ داخل ہوئے تو وہاں پہ الیک سلیک ہوئی. یعنی انہوں نے پوچھا کہ بیرسٹر صاحب کیا حال چال ہے, انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں, بس یہی باتیں ہوئی. اس کو پی ٹی آئی نے انفرادی ملاقات کہا. یہ انفرادی ملاقات کوئی نہیں ہوئی. میں 3 دن سے کہہ رہا ہوں کوئی انفرادی ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات یہی تھی جو یہاں پر ہوئی. لیکن یہاں پر یہ غلطی کیا کر بیٹھے, یہاں پر تمام سیاسی قیادت موجود تھی. آرمی چیف نے بڑی مدلل گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف یہ قوم تھک چکی ہے, بہت مسائل کا سامنا ہے ہمیں, اور یہ نہ صرف میری جنگ ہے, نہ آرمی کی جنگ ہے, نہ کسی سیاستدان کی جنگ, یہ پوری قوم کی جنگ ہے, پوری ریاست کی جنگ ہے. اب یہ دیکھیں, اب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ پی ٹی آئی اور فوج میں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے,
پوری اتھارٹی سے اس تاثر اور پی ٹی آئی لیڈروں کے دعووں کو رد کرتا ہوں. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے لیے اجلاس میں پی ٹی آئی لیڈروں نے سیاسی امور لانے کی کوشش کی, اور جو ذرائع سے خبر چل رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے, جو افسوسناک ہے. دیکھیں عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا تو وہ ٹھیک ہے نا کہ سیکورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دینے کی, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے سرے سے, انفرادی ملاقات ہوئی نہیں. اندر جو ایجنڈا تھا یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا, سیکورٹی فورسز کے حوالے سے بات ہونی تھی, وہ بات ہوئی ہے. بیرسٹر گور نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمیں بھی اسپیس دیا جائے, انہوں نے کوئی لمبی بات نہیں کی سیاسی حوالے سے, جو میرے انفارمیشن میں, تو اپنے انفارمیشن پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر پی ٹی آئی نے اس کو اچھالنا شروع کیا کہ انفرادی ملاقات ہوئی, اور یوں اس طرح پیش کرنا شروع کیا جیسے انفرادی ملاقات ہوئی. اور کل وہ جس طرح وہ یوٹیوبرز ان کے کہتے ہیں نا کہ بس وہ گاڑیاں پہنچ گئی اڈیالہ اور عمران خان آ رہے ہیں, بھائی عمران خان نہیں آ رہے ہیں. اچھا میں کچھ آپ کو مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی بتا دوں. آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں مذاکرات جب ہو رہے تو تھے, اب انہوں نے پی ٹی آئی نے دے تو دیا اپنا کیا نام لیتے ہیں اس کا, چارٹر آف ڈیمانڈ, جس میں انہوں نے کہا کہ جی انسٹالڈ حکومت کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ مذاکرات کر رہے ہیں, انسٹالڈ حکومت کو. اچھا عجیب معاملہ ہے اس جماعت کے ساتھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اچانک ڈائس کے سامنے اچکزائی صاحب آئے اور کہا کہ پشاور میں جو اجلاس ہوا ہے وہ انتہائی غیر آئینی ہے, وہ غیر قانونی ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. اور تھوڑی دیر بعد بیرسٹر گور نے اس اجلاس کی تعریفیں شروع کر دی. تو میں نے سوال پوچھا کہ بیرسٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائے کہ اس اجلاس میں پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے آپ بھی موجود تھے اور آپ کے چیف منسٹر بھی موجود تھے, یعنی پارٹی کے دو اہم ترین لوگ بھی موجود تھے, لیکن آپ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں چکزائی صاحب, یہ آپ کے اتحادی ہے, یہ تو اس کو غیر آئینی کہہ رہے ہیں, تو کیا آپ غیر آئینی اجلاس میں شریک ہوئے؟ تو پھر ظاہر ہے اس کا کیا جواب دینا تھا, پھر بات ادھر ادھر کر لی. اچھا اور کوئی واضح جواب اس کا نہیں ہے. یہ تو اسٹریٹجی بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں جو پی کے میپ کے یہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان وہی بنی ہوئی ہے نا, ایک بنائی ہوئی ہے جس میں اپنا اچکزئی صاحب بھی ہیں, پی ٹی آئی ہے, اور یہ چلتی رہتی ہے. ان کو پہلے شکایتیں تھی کہ بھئی یہ کیا ہے, اپنے طور پہ چلے جاتے ہیں, بات نہیں کرتے ہم لوگوں سے. تو ان کا تو اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے نا, وہ ایک ڈیفرنٹ اینٹی ہے, پی ٹی آئی ایک ڈیفرنٹ اینٹی ہے. صدیقی صاحب میں بتاؤں آپ کو, یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے نا, یہ اب مہینوں پر پھیلتی جائے گی. اچھا, روز روز اس کے اجلاس ڈیلے ہوتے جائیں گے, پوسٹپون ہوتے جائیں گے. آج اجلاس ہو رہا ہے, کچھ یہ انفارمیشن دے دے, کچھ یہ انفارمیشن لے لے, یہ معاملات چلتے رہیں گے. اس سے آپ فوری طور پر کسی نتیجے کی توقع نہ رکھیں. ایک تو مذاکراتی کمیٹی کا معاملہ ہے, لیکن پس منظر میں کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہے, اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ عمران خان کی طرف سے یا ان کے جو ویل وشرز ہیں ان کی طرف سے کہ عمران خان کو باہر بھیجا جائے, اور باہر کے لیے لندن کا نام لیا جا رہا ہے. کہ عمران خان لندن جانا چاہتے ہیں. اگر ہاں میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ ناصر اقبال صاحب نے کوئی 2-3 دن پہلے جو ہے ایک US لائیو کے اندر کی تھی کہ اس طرح کی افواہیں, خبریں انہوں نے تصدیق تو نہیں کی تھی, لیکن وہ کہہ رہے تھے. اچھا میں اس طرح کی افواہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں اس سے آگے بھی آپ کو عمران لندن کو اڑان بھرنے کے لیے تیار. میں آپ کو کچھ اور بھی بتا رہا ہوں, ایک منٹ. وہ عمران خان یا ان کے جو ویل وشرز ہیں ان کی چوائس لندن ہے کہ یہ لندن جا کر بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ گرد و غبار اڑا دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی. اگر لندن پر راضی نہ ہو تو امریکہ پر راضی ہو جائیں, یعنی مغربی ممالک میں سے دو اہم ممالک جو ہیں وہ وہاں پہ جانے پر بات بن سکتی ہے.
دوسری طرف سے یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ دوسری طرف سے جو پروپوزل کے لیے یا کچھ بھی کہ اگر اس کو چھوڑنا ہوا تو ہم اس کو چھوڑیں گے، لیکن یہ ہماری مرضی سے جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ یہ سعودی عرب جائیں گے. سعودی عرب اس لیے جائیں گے کہ جب نواز شریف کے خلاف کو ہوا تھا مشرف کا، اور پھر نواز شریف چلے گئے تھے جدہ پیلس میں، تو سعودی حکومت نے اس کی گارنٹی دی تھی. اب عمران خان کی گارنٹی بھی وہ لوگ دیں گے کہ اس کو ہمارے پاس بھیج دیں اور یہ خاموش رہیں گے. تو اگر بات بنے گی بھی تو صرف سعودی عرب پر بنے گی، کسی اور ملک پر نہیں بنے گی. نہیں، مطلب ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے. یہ تو میں پیغام رسانی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے. میں تو 22 دسمبر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نہ ایک چینل پر بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ چینل بشرا کے ساتھ رابطے میں ہیں، یعنی کمیونیکیشن بشرا کے ساتھ ہو رہی ہے. 22 تاریخ کو تو کل جو فیصلہ آ رہا ہے وہ آ جائے گا ویسے؟ تو یہ فیصلہ تو 23 دسمبر کو بھی آنا تھا، پھر 6 جنوری کو بھی آنا تھا، پھر 13 جنوری کو بھی آنا تھا، اب 17 جنوری کو آنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں آپ کی کوئی اس ایریا آف حوالے سے ایکسپرٹیز ہاں، نہیں ہے، لیکن بشرا بی بی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیل سٹرائک کرنے کے. دیکھیں، بشرا بی بی کہیں نہ کہیں معاملات کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو عمران خان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. وہی کام انہوں نے بشرا کے ساتھ بھی کیا. یعنی بشرا سے انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر لیں، اور پھر کہا بھی کہ بشرا جو کچھ کر رہی ہے میری مرضی سے کر رہی ہے. بلکہ اتوار کے یہ دن آپ کا خیال ہے یا آپ کے سورسز ہیں؟ میرے سورسز ہیں، میں کنفرم کرتا ہوں اس خبر کو کہ انہوں نے میڈیا پہ کہا، انہوں نے تو صحافیوں سے کہا اڈیالہ میں کہ بشرا جو کچھ کر رہی ہے میری مرضی سے کر رہی ہے. اتوار کے دن ان سے ملاقات ہوئی پارٹی رہنماؤں کی، تو ایک رہنما نے بشرا کے حوالے سے کوئی بات کی تو عمران غصے میں آ گئے اور انگلی اٹھا کر کہا کہ بشرا میری ریڈ لائن ہے. ایک طرف تو آپ نے بشرا کو اس پہ لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے، دوسری طرف آپ نے علیمہ خان کو لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے، اور یوٹیوبروں کو بھی اشارہ کیا. تو دیکھیں، عمران خان خود یکسو نہیں ہے، ان کے معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے. اگر کوئی یہ خبر دے رہا ہے کہ عمران خان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، غلط خبر ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، معاملات جوں کے تو چلیں گے. ابھی چلیں جی، وہ جو عمران خان صاحب تو ہمیشہ کہتے رہے، تو آج بھی میرا خیال ہے کہ جو ان کا خبر جو آئی ہے وہ سامنے، جو کہ جس کے بعد ذرائع سے خبریں ہیں کہ یہ اس ملاقات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ جو ہے پھر مذاکراتی کمیٹی، اور اس میں اب انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا. میرا خیال اب اس چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کے اوپر حکومتی پارٹی کے یا حکومت کی جانب سے آئیں گے اعتراضات کہ جناب ہم کیا کہا ہے آج مذاکرات میں ہوا گیا کہ بھی ہم اس کو دیکھ کے پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. اگلا راؤنڈ اور اگلی تاریخ کوئی ہوئی متعین؟ مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رکن سے میں نے پوچھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو دے دیا، تو کہتے ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر اپنا اعتراض لگا کر ان کو بھیجیں گے، وہ پھر ہمیں بھیجیں گے. اور رہی کمیشن کی بات، تو کمیشن پتہ نہیں کب بنے گا، اور پھر کمیشن کو انفارمیشن کون فراہم کریں گے. گولی کیوں چلائی؟ تو بھئی آپ لے آئے نا، کہاں سے گولی چلی ہے؟ کوئی ویڈیوز لے آئے، کوئی وہ لسٹیں لے آئے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کمیشن آپ بنائے، کمیشن ہی جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے گا. ابھی تو نہیں وہ دیں گے کبھی کسی طرح کی، لیکن انہوں نے ٹی او آرز تو دے دیے ہیں نا. قیوم صدیقی صاحب، کمیشن جسٹس حمود الرحمان کمیشن بھی بنا تھا، جسٹس شفیع الرحمان کمیشن بھی بنا تھا، اور ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی کمیشن بنا تھا. یہ کمیشن بنتے رہتے ہیں. دیکھیں نا، یہ جو میں جیو کی ویب سائٹ کھولی ہے اس پہ ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات خوشائند بات ہے. عمران خان نے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی. اب یہ دیکھیے، نہیں ہوئی ہے، میں بھی کہتا ہوں نہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ملاقات نہیں ہوئی ہے، انفرادی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ دوسری والی ملاقات تو ہے نا جی. وہ تو میڈیا میں آ چکا ہے کہ ہاں، اور وہ تو ظاہر ہے ساری چیزیں ہیں. تو چلیں جی، دیکھتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، اور کتنے رنگ بدلتی ہے ہماری تحریک انصاف پیاری جماعت. عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. لانے کے بعد
News.